بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر بلاول بھٹو کی شادی کرا دی جائے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ دولہا ہے یا دلہن ہے۔ اس کو یہ صدر پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف لاڈلا جو ماں کی میت کے ساتھ پاکستان میں نہیں آیا جیل کے ڈر سے، اس کو یہ وزیر اعظم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اور وزیر قانون یہ رانا ثناءاللہ کو بنانا چاہتے ہیں جو ماڈل ٹاؤن کے 14 لوگوں کے قتل میں ملوث ہے۔ ناظرین، کمپنی اس وقت بہت زیادہ بخلاہٹ کا شکار ہے۔ کمپنی نے اپنی جو ویلیو ہے، جو عزت ہے، وہ کھو دی ہے۔ جو پاکستان آرمی کی جو ویلیو تھی، جو اس وردی کی ویلیو تھی، وہ اس دور میں آ کر برباد کر دی ہے موجودہ جرنیلوں نے۔ اور ابھی کمپنی بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور ابھی جو یہ بہت اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ابھی جو ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے میڈیا پر جنرل لودھی صاحب کی، جنہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں جنرل عاصم جو ہے ان کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان صلح صفائی والا کام کر سکتا ہوں۔ ناظرین، ابھی کمپنی کو محسوس ہو گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے کیس کر کے، اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، جو ان کا منصوبہ تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ذلیل کیا جائے گا، پی ٹی آئی کے اندر انتشار پیدا ہوگا، 2-3 جماعتیں جو ہیں ان کا وجود جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نکالا جائے گا، اور انہوں نے جو بشرا بی بی کو پر الزام لگائے، حلیمہ پر جو انہوں نے الزام لگائے کہ وہ جو چیئرمین شپ ہے وہ ان کو ملے گی، لیکن عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر ایسے اقدام کیے، اور سب سے پہلے جو انہوں نے بیان دیا عمران خان صاحب نے کہ میری فیملی، میرے خاندان میں سے کوئی بھی چیئرمین شپ یا پی ٹی آئی کی قیادت میں بالکل نہیں آئے گا۔ اور جو دوسرا انہوں نے اہم فیصلہ کیا کہ گور علی خان کو انہوں نے چیئرمین بنا کے سب کے انہوں نے ایک ایسا جواب دیا کہ ابھی وہ بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اور انٹرا پارٹی الیکشن کا جو مثبت اقدام ہوا ہے کہ اسلام آباد میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جو دفتر تھا وہ 18 ماہ بعد کھل گیا ہے، اور ابھی جو لوگوں کی ہمدردیاں ہیں وہ اور زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو آرمی کو تذلیل کر دیا ہے، آرمی کی جو ویلیو ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اور ابھی جو پچھلی صدی تھی ناظرین، اس میں جو تھا پاکستان بننے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو گورے تھے انہوں نے اپنے ٹوٹ رکھے ہوئے تھے، جو بنڈڑ تھے، جو میراثی تھے، وہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنی انہوں نے اپنی جو ہندوستان پر جو حکومت کی ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے کی ہے کہ انہوں نے چاپلوسے جو ہیں اور وہ جو پالشیے تھے وہ رکھے ہوئے تھے، اور وہی جو چاپلوسے تھے، وہی جو پالشی ہیں، وہ ابھی موجودہ پاکستان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور ابھی وہی جو آرمی ہے وہی اقدام کر رہی ہے کہ جو پچھلی صدی میں شریف لٹیروں نے اپنی تعریف کے لیے میراثی رکھے ہوئے تھے، اب ماشاءاللہ انہوں نے وہی جو صحافی ہیں وہی خریدے ہوئے ہیں۔ جو صحافی ہیں وہ موجودہ میراثیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں اور تعریفیں کر رہے ہیں، اور یہی وہ وائسرائے والا جو نظام ہے وہ ابھی تک سٹل ہمارے معاشرے میں قائم ہے۔ جو وائسرائے والا نظام ہے وہ ابھی تک ہمارے پاکستان میں موجود ہے، اور ابھی اگر عمران خان صاحب کی کیس کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی جیل ہے، وہیں گرفتاری، وہیں عدالت، وہیں ضمانت، وہیں پھر سے دوبارہ گرفتاری، پہلے اٹک جیل میں، پھر دوبارہ وہ اڈیالہ جیل میں، وہیں جوڈیشل، وہیں فرد جرم، وہیں ریمانڈ، وہیں تفتیش، وہیں سٹے۔ تو پھر مان لیجئے کہ وہ قید میں نہیں ہے بلکہ وہ نظام قید میں ہیں۔ یہ سوچنے کے لیے باتیں ہیں کہ جو ہم لوگ ہیں غلام ابن غلام ہیں۔ عمران خان نے قوم کو ایک بہت زیادہ شعور دے دیا ہے، اور عمران خان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان ایک پرامن جماعت ہیں۔ ناظرین کرام، 110 دن ہو گئے ہیں عمران خان جیل میں قید ہیں، اور ابھی بہت زیادہ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ کیوں کہ الیکشن سر پر آ گئے ہیں، اور یہ بات بالکل کمپنی کو معلوم ہو گئی ہے کہ الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون اور جو اتحادی جماعتیں ہیں جو پی ٹی ایم ہیں وہ نہیں جیت سکتی۔ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا، لہٰذا اب کیا کھچڑی پکنے جا رہی ہے۔ انٹر پارٹی الیکشن کے بعد جو اگلی چال ہے وہ کیا سمجھوتہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد